اس پہ میں کچھ گفتگو کروں گا۔ دوسرا یہ کہ الیکشن کمپین شروع ہے اور الیکشن کمپین میں جو ہمیں ہرڈلز آ رہے ہیں اور اس کا جو ہمارے رائٹ ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے سلسلے میں مختصر گفتگو کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایگزیکٹو سمری اپنے مینیفیسٹو کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو ہمارا منشور ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں کیا کچھ چیزیں انکلوڈڈ ہے۔ سب سے پہلے میں خان صاحب کے سائفر کیس کے حوالے سے عرض کروں گا۔ خان صاحب کا ٹرائل 2 مرتبہ جس طریقے سے چل رہا تھا وہ ہائی کورٹ نے کیٹیگوریکل الفاظ میں قواش کیا تھا۔ وہ پروسیس، وہ پروسیجر، وہ طریقہ کار جو جج صاحب نے ایڈاپٹ کیا تھا، اس کو ہائی کورٹ نے قواش کر کے اسپیسیفک ڈائریکشن دے دی تھی کہ کس طرح اس میں پروسیڈ کیا جائے۔ ہم نے اس قسم کے کیس پہلے سے بھگتا ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے تھا توشخانہ، نہ اس میں ہمیں حق دفاع دیا گیا تھا، نہ ہی ہمیں اپنے جو مخالفین کے ایگزامینیشن ان چیف تھے ان پہ پراپر کراس کا موقع دیا گیا تھا، نہ ہی وہ کاغذات جو ہمارے بنیادی حق سے متعلق تھے کہ اگر ٹرائل ہونا ہے تو وہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ اور ان بائسڈ ٹرائیبیونل کے سامنے ہو، نہ وہ ہمیں وہ رائٹ دیا گیا تھا۔ اب سائپر کے کیس میں باوجود اس کے کہ کورٹ نے اسپیسیفک ڈائریکشنز دی ہے اور ایک سے زیادہ موقعوں پہ دی ہے، اس کے باوجود جج صاحب اس کی پرواہ کیے بغیر پروسیڈ کر رہے ہیں ٹرائل کے ساتھ۔ یہ آئین کی آرٹیکل 10 اور آئین کے بنیادی حقوق کے منافی ہے کہ اگر آپ کسی ایکیوزڈ کو، خاص کر ایسے جرم میں جن میں سزائے موت ہو، اگر آپ اس کو اس کی چوائس کا وکیل نہیں دیتے، آپ ان کو پراپر موقع نہیں دیتے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا، آپ ان کو موقع نہیں دیتے کراس ایگزامینیشن کا، آپ ان کو موقع نہیں دیتے کہ وہ وکیل صاحبان کو ٹائم ملے جس میں اپنے آپ کو تیار کر کے وہ اکیوز کی پروٹیکشن کرے۔ آپ نے دیکھا جج صاحب نے باوجود اس کے کہ ہمارے ایک سے زیادہ ٹرائل چل رہے ہیں جیل میں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سارے اللیگل ہیں، یہ صرف سائفر کا کیس نہیں ہے جو جیل میں چل رہا ہے، 2 کیسز نیب کے بھی چلوا رہے ہیں۔ ایک جو آپ لوگوں نے کبھی ہسٹری میں نہیں سنا ہوگا وہ ہے توہین الیکشن کمیشن۔ یہ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے اپنی ہسٹری قائم کرتے ہوئے یہ کیس بنوایا ہے، وہ کیس بھی جیل میں ہی چل رہا ہے۔ ڈیلی بیسس پہ صبح 10 بجے سے جب وکلاء آ چکے ہوتے ہیں تو 8 بجے سے جج صاحبان پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، 8 سے 4 بجے تک مسلسل وہ ٹرائل چل رہے ہیں، آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ وہ ٹرائل کمپلیٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس میں جلدی کس چیز کی ہے؟ لیکن سائپر کے کیس کو اسپیسیفکلی جو میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو دی ادر ڈے وکلاء کے ہوتے ہوئے بھی، ان وکلاء کے باوجود جج صاحب کو اتنی جلدی پڑی ہے کہ جج صاحب نے خان صاحب کے لیے لیگل پلیڈر اور وکیل اپوائنٹ کر لیے۔ کسی اکیوز کے لیے اس کی مرضی کے خلاف وکیل اپوائنٹ کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے سخت الفاظ میں ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں، ہائی کورٹ سے درخواست کرتے ہیں، سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ آپ کی آرٹیکل 203 میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے جورسڈکشن کے اندر کوئی بھی جج کوئی بھی ٹرائل چلاتے ہو، آپ اس کے سپروائزر جورسڈکشن میں ایکسرسائز کرتے ہوئے ان کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ یہ آن کال فار ہے کہ جج صاحب خود کسی ایکیوز کے لیے وکیل اپوائنٹ کر لے، اور اس مرتبہ جو وکلاء اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ وکلاء وہ اپوائنٹ کر لی ہیں جو آلریڈی پراسیکیوشن کی طرف سے پیش ہو چکے ہیں۔ یہ آئین کے نہیں، یہ قانون کے نہیں، یہ تو ایک عام لاجک اور پنچایت میں کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اور اتنا بڑا کیس جو اس میں آپ سزائے موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس لیے اس طریقہ کار کو ہم انسانی بنیادوں کی بھی خلاف ورزی سمجھتے ہیں۔ میں ان سب سے ایک درخواست کروں گا، وہ خان صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں اس بات کا ذکر کیا تھا اور قرآن کی آیت کا
ان کے لیے منسوب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اللہ کا بھی فرمان ہے کہ کسی کی دشمنی آپ کو اس بات پہ مجبور نہ کر دے کہ آپ عدل نہ کرو، عدل کرو، یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ ہم آئینی ذمہ داریاں عدلیہ کو ریمائنڈ کراتے ہوئے ان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ عدلیہ پہلے سے کہ ہم خود کوٹ جائیں، ہم دیکھتے ہیں عدلیہ ایسے سرکمسٹانسز میں کیا اقدام کرتی ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس کا پروٹیکشن کرنے کا امین اور آئینی ذمہ داری سب سے پہلے آئین نے عدلیہ کے کندھوں پہ ڈالا ہے۔ ہم آگے دنوں میں دیکھیں گے کل میں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ آج اس طرح کے شارٹ نوٹس پہ میں ان کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں اور ان سے آئینی اور قانونی مطالبہ ہم کرتے ہیں باضابطہ طور پر کہ اس میں آپ انٹروین کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات پہ توجہ دلاتا ہوں، الیکشن شروع ہوئے، الیکشن کا پروسیس جب شروع ہونے والا تھا تو ہم بار بار عدالتوں کے سامنے آئے، ہائی کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ میں گئے، 2 حکومتیں ختم ہو گئی تھی، 90 ڈیز میں الیکشن مانگ رہے تھے، وہ فور ون ریزن دی ادر ڈیلے ہوتے گئے۔ آخر کار سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے صدر اور الیکشن کمیشن کے دستخطوں سے 8 کی تاریخ طے ہو گئی۔ ہماری درخواست تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں پرووائڈ کرے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کی ساری پاپولرٹی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پارٹی کتنی پاپولر ہے، یہ عوام کی بنیادی حقوق کا حصہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس میں شامل ہو۔ وہ ہر جگہ ہر رخ پہ ہمیں روکا گیا اور ہمیں وہ ریفیوز کیا گیا۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو کیا فیلڈ ہی نہیں دی گئی، ہم سے بلا لیا گیا، ہمارے پروپوزر سیکنڈر روکے گئے، ہمارے نامینیشن فارم ریجیکٹ کیے گئے ٹیکنیکل بنیادوں پہ۔ لیکن کمپین میں حصہ لینا تو ہمارا حق ہے اور کمپین میں پارٹیسپیٹ کرنا بھی ہمارا حق ہے۔ ہم درخواست دیتے ہیں تو ہمیں اجازت نہیں ملتی۔ میں کل شام کو بنیر سے واپس آیا ہوں جہاں میں N18 میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا۔ ہم نے 5 کنونشنیں کر دی، وہ سارے کلوز انڈور جگہوں میں کر لی کیونکہ ہمارے پاس NOC نہیں تھی، اور ساری جگہوں پہ جہاں ہمارے کینڈیڈیٹس ریلی کرنا چاہتے ہیں وہاں ان کی اجازت نہیں ہے۔ آج کے لیے خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے سارے امیدواران کو یہ ڈائریکشن دی تھی خان صاحب کی طرف سے کہ وہ آج کے دن قانون کے مطابق ریلیز نکالیں۔ میں نے وائس میسج بھی ان کو خان صاحب کی ڈائریکشن پہنچائی کہ آپ کا جو بھی ریلی ہو وہ پرامن طریقے سے ہو، آپ کے پاس اپنے ملک کے جھنڈے ہو، آپ کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہو، آپ پرامن نکلیں، اپنے راستے پہ چلتے ہوئے ریلی نکالیں، عوام میں اپنے نشانات انٹروڈیوس کروائیں۔ آپ نے دیکھا 80 سالہ سابق گورنر صاحب میاں اظہر صاحب کو بھی اریسٹ کیا گیا۔ ایسے طریقہ کار آئین قانون کی سراحت خلاف ورزی ہے، یہ عوام کا راستہ روکنے کے مترادف ہے۔ اگر ہر روز آپ عوام کے راستے روکیں گے تو ہم 8 تاریخ کے بارے میں کیا پریڈکٹ کریں؟ میری الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ آپ نے ہی کوڈ آف کنڈکٹ متعارف کروایا تھا، ہم نے آپ سے ملے تھے، آپ نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی، آپ نے بند کمرے میں بھی یقین دہانی کرائی تھی، آپ نے اوپن ہال میں سارے پولیٹیکل پارٹی کے سامنے یقین دہانی کروائی تھی کہ الیکشن کے شیڈول آنے کے بعد سب کو برابر اور مساوی کا سلوک ملے گا، اور اس برابر اور مساوی سلوک صرف پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتا، ہر کینڈیڈیٹ کا ہے۔ ہمارے کینڈیڈیٹوں کو آج اپنے انتخابی نشانات انٹروڈیوس کرانے میں کیوں یہ دقتیں پیش آئی، ان میں کیوں یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ ہم الیکشن کمیشن سے باضابطہ طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف ایکشن لیں، میک شور کریں، ہمیں آئندہ یہ نہ ہو۔ لیکن جو آج ہمیں روکا گیا اور ہمارے اس راستے میں ایک رکاوٹیں ڈالی گئی، یہ ہم سمجھتے ہیں آئین اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد میں کہ آپ کے کوشچنز اس پوائنٹوں پہ لے لوں، میں آپ کے ساتھ اپنے مینیفیسٹو شیئر کروں گا۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنا انتخابی منشور شیئر کرے۔ میں یہ افسوس کے ساتھ بھی کہنا پڑتا ہے کہ میں خوشی کے ساتھ تو بیٹھا ہوں
रऊफ साहब के साथ और रिजवान साहब के साथ, अपने सारे दोस्तों के साथ, लेकिन जिस टीम ने बड़ी मेहनत के साथ 6 महीने काम करते हुए इस मैनिफेस्टो को तैयार किया, उसके मेजॉरिटी मेंबरान साहिबान जो हालात बने हुए हैं आपके सामने हैं, उनके पेश नज़र वो मेरे साथ आज नहीं बैठ सकते हैं। हम आपको इज्तिमाई तौर पर वो नहीं डिस्प्ले कर सकते हैं जो है, ये हम समझते हैं कि ये इट्सेल्फ आईनी और क़ानूनी खिलाफ वर्जी है। हमें अगर मैनिफेस्टो डिस्प्ले करने में दुश्वारियाँ आ रही हैं तो इससे आप अंदाज़ा करें कि कितनी कोशिश की जा रही है एक पार्टी को इंटायर प्रोसेस से आउट करने के लिए और उनके सपोर्टर और वोटर और कैंडिडेट्स को। लेकिन बहरहाल हमें न सिर्फ ये दावा है, बल्कि आपने देखा है ग्राउंड रियलिटी भी है, आपके सर्वे में भी है, आपके पास हर वक्त कैमरा होता है, आप इस मुल्क के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, आप इंडिपेंडेंट है, आप जाते हैं गली कूचों में, आपका आवाम से वास्ता पड़ता है। हमारी मोर देन 70% पॉपुलरिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे कैंडिडेट आल्दो आज़ाद निशानात से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे उम्मीदवारान आज़ाद नहीं है, वो अपने पार्टी से एफिलिएटेड हैं और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। इसलिए हमने अवाम की खातिर अपने मैनिफेस्टो जो बनाया है उसके मेन पॉइंट्स का मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हमारा ये है, ये एक मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे जो हेडलाइंस है उसके हिसाब से सबसे पहले हम ये कह रहे हैं, शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा। इस स्लोगन के तहत शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा, शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा। सोसाइटी ने जो अप एंड डाउन्स देखे हैं, जितने लोगों को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारते हुए जिस तरीके से इनजस्टिस का सामना करना पड़ा, इसलिए अवामी आवाज़ का तकाजा है कि एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पावर में आती है और इंशाअल्लाह आएगी तो हम ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएंगे जो इन सारी बातों के तह तक इंशाअल्लाह ताला जाएगा। हर सोसाइटी में इनजस्टिस का तदारुक होना चाहिए, हर सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता होना चाहिए। अवाम, मुल्क, जमहूरियत, इस मुल्क की इकानमी की खातिर हमने आगे बढ़ना है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जस्टिस और इक्वल के लिए हम ये एक कमीशन बनाएंगे जिसके की कंसर्न जितने भी डिस्पैरिटीज़ है उनको एड्रेस किया जाए। दूसरी बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा वो ये, और हमारा स्लोगन एक है, एक कौम एक जैसे कानून सब होंगे बराबर। एक कौम एक जैसे कानून सब होंगे बराबर। हमने हमेशा से कहा है, खान साहब का विजन यही है रियासत मदीना, और हमेशा यही है कि रूल ऑफ लॉ हो। विजन यही है कि सब कानून के हमने बराबर हो। एक मुल्क में दो कानून नहीं हो सकते, एक गरीब के लिए एक अमीर के लिए, और एक कानून से बचे उसके लिए रास्ते बनाए जाएं और दूसरा कानून की गिरफ्त में आ जाए और उसको प्रोटेक्शन की फैसिलिटीज़ भी ना हो। इसलिए उससे बचने के लिए हम ये चाहते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ पे ज़्यादा ज़ोर दें। और मैं एज ए बैरिस्टर की हैसियत से आपको कहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ पूरे दुनिया का बुनियादी हकूक़ है। एक मरतबा एक जज एड्रेस कर रहा था और उसने अपने मुल्क के एक सबसे बड़ी क्वालिटी बयान की कि रूल ऑफ लॉ होता क्या है। तो उसने उसकी मिसाल ये दी कि रूल ऑफ लॉ वही है जिसमें चेक एंड बैलेंसेस हो, सारे 3 अर्गन्स के एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंसेस हो, किसी एक फ़र्द में, किसी एक इंस्टीट्यूशन में सारा पावर मरकूज़ ना हो। इसलिए अगर सब अपने अपने दायरे में रहते हुए अपने कानूनी फ़राइज़ अंजाम दे तो तब होगा एक ही कानून और तब होगा सब के लिए एक जैसा मुल्क। इसलिए इसकी तरफ हमने स्टेप दिए हैं, वो मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी आपके साथ इंशाअल्लाह ताला
ہم آپ کے ساتھ اس کی ایگزیکٹو سمری ریفر کریں گے. میرے پاس اس کی کاپی بھی موجود ہیں, یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کریں گے. یہ 168 پیج کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 168 پیج کا جو ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا مینیفیسٹو ہے, یاد رکھ کے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم ان سب سے ڈیفرنٹ ہیں. انشاءاللہ آپ یہ پڑھیں گے تو عوام کو بھی پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب کا ویژن, خان صاحب کی پارٹی, خان صاحب پاکستان کے لیے جو درد ہے وہ باقی سب سے ڈیفرنٹ ہے. انشاءاللہ یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب میں آپ کی تیسرے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. ہمارا ویژن کیا ہے پاکستان کے لیے, اور ہمارا آواز یہی ہے اس کے لیے. ریاست مدینہ میں مدینے والے جیسا انصاف, برائے نام قوانین نہیں, اس پہ عملداری لازم ہے. ہمارے کچھ قوانین فرسودہ ہو چکے ہیں, چاہے وہ کرمنل پروسیجر ہے, چاہے وہ سول پروسیجر ہے, چاہے وہ پاکستان پینل کوڈ ہے. عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں, عدالتوں میں لوگ پھنس جاتے ہیں, یا وہ ایکسپینسو بھی بہت ہے, یا لینتھی بہت ہے, یا کمپلیکیٹڈ بہت ہے. خاص کر ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب عدالتوں میں آپ جائیں تو کہتے ہیں اپلیکیشن فائل کرو, بایو میٹرکس نہیں ہوئے, ایفیڈیوٹ نہیں ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس جو لوگ آپ کو اریسٹ کرتے ہیں, ایک گاڑی سے اڈیالہ میں آپ کو نکال دیتے ہیں, دوسرا کڑا کہتے ہیں دوسرے میں آ جاؤ آپ کسی اور میں اریسٹڈ ہے. ان کی روک تھام کے لیے, عوام کی بنیادی حقوق کی تحفظ کے لیے ہم کرمنل پروسیجر کوڈ جس میں سارے اختیارات موجود ہیں, ہم اس میں انشاءاللہ تعالی بہت ریفارم لے کے آئیں گے تاکہ عوام کی بنیادی حقوق